بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو تم کھڑے ہو جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ یہ آیت پاک جمعہ کے دن نازل ہوئی۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا میں بیٹھے تھے۔ صفا مسجد سے متصل ایک چبوترا تھا اور ہے، جہاں مہاجرین اور مومنین جو ایمان کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بھاگ آئے تھے، وہ قیام کرتے تھے۔ وہ جگہ حاضرین مجلس کے لیے تنگ ہو گئی۔ اتنے میں چند صحابہ بدوی تھے جن کی اللہ تعالیٰ نے بزرگی بیان فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بھی مہربانی فرماتے تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جواب دیا۔ پھر انہوں نے اہل مجلس کو بھی سلام کیا۔ اہل مجلس نے بھی جواب دیا، مگر جگہ کشادہ نہ کی۔ وہ کھڑے رہے کہ لوگ ان کو بیٹھنے کی جگہ دیں، مگر کسی نے ایسا نہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کے لوگوں کو، جو بدوی صحابہ نہ تھے، ان کو کہا کہ اے فلاں اٹھو، اور اے فلاں اٹھو۔ اس طرح اتنی جگہ خالی کرا دی کہ وہ لوگ بیٹھ گئے، اور یہ امر ان لوگوں پر شاق گزرا جو اپنی جگہوں میں سے اٹھائے گئے تھے۔ یہ موقع پا کر منافقین نے اپنا کام شروع کیا، کہنا شروع کیا کہ تم لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر عدل کرتے تھے اور مہربانی کرتے تھے، تم کو اٹھا دیا اور دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ پر بٹھا دیا۔ حالانکہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور قربت کے لیے بیٹھے تھے، اور جو دیر سے آئے ان کو قریب کر لیا، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو اپنے بھائی کے لیے جگہ کشادہ کرے۔ تو صحابہ کرام فوراً اس قربت کو سمجھ گئے، اور اس کے بعد ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کا حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجلس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدائی مجلس ہے۔ اس میں جب انسان شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجز اور گنہگار سمجھے، تاکہ مجلس کے فیض و برکات سے مستفید ہو کر اس مجلس میں شیطان انسان کے دل میں وہ بات پیدا کر دے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے بری ہے، تو پھر سارا عمل ہی غارت ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھ رہا ہے اور لوگوں کو بھی اور دلوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑی غلطی اور سب سے بری بات اور عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھے یا اپنے لیے دوسروں سے اچھی جگہ تلاش کرے۔ یہی خیال ہونا چاہیے کہ ہم سخت نادم ہیں، سخت گنہگار ہیں اور عاجز ہیں۔ کس طرح مالک الملک کے سامنے پیش ہوں کہ ہمارا عمل قبول ہو، ہمارا مالک الملک ہم سے راضی ہو، اور اس محفل کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہوں اور ہماری جھولیاں امراض سے بھر جائیں۔ محفل میں نفس پرستی کی بجائے خلوص اور عجز کار فرما ہونا چاہیے۔ محفل والے محفل کے مالک کے حکم کے مطابق حاضرین کو بٹھا دیتے ہیں، اچھی جگہ کیا بلکہ اچھی تب جب خدائی قرب کا ذریعہ ہو۔ یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔